سورۃ الانبیاء آیت نمبر 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات پڑھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ باقاعدہ حکم دے رہے ہیں یہ بات بتانے کا کہ انما انذرکم بالوحی، کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں، اویئرنیس دیتا ہوں وحی کے ساتھ۔ یعنی ان کی سنت، ان کا طریقہ تو یہی تھا کہ وہ وحی سے ڈراتے تھے، جو کہ الہامی کتاب ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور بہرے سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے اس وحی کو، جبکہ جو چیز ان کو سمجھنے کے لیے دی گئی ہے۔ کیونکہ دیکھیں کس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا هُمْ يُنذَرُونَ، اذا ہم، جب بھی، جو جس چیز سے وہ ڈرائے جاتے ہیں تو بہرے سنتے نہیں ہیں۔ یعنی وحی کو ایمان والا ہی سن سکتا ہے، کیونکہ وہ اتنا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو تمام حق بات بتا دی، اور وہ کہیں آگے پیچھے نہیں دیکھتا کہ کون اس کی اس وحی میں عمل کو رکاوٹ ڈالے گا۔ دیکھیں جب وحی سے بات ہوئی تو سیکنڈ آیت جو بھی ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 46، کچھ اس طرح سے ہے کہ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْخَةٌ، اور البتہ اگر مَسَّتْهُمْ، چھوتی ہے جب ان لوگوں کو جو بہرے ہیں، یعنی جو سننے کی کوشش نہیں کرتے، جب انہیں پہنچتی ہے نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، جب انہیں کوئی جھونکا، کوئی ایک ٹچ اس کو جب کرتا ہے عذاب کا، تیرے رب کی طرف سے عذاب، کیونکہ جب وہ وحی نہیں سنتا، غافل رہتا ہے، سمجھتا نہیں ہے، سیریس نہیں ہوتا، وقت نہیں نکالتا، جب وحی نہیں سنو گے تو عذاب دنیا میں پہلے بہت پاسبل ہے آئے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ گزار دیتے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ اگر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، پھر وحی بھی نہیں سمجھتے ہیں، وحی کو پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں، بیٹھ کر ڈسکس بھی نہیں کرتے ہیں، تو پھر تو بہت چانسز ہے نا کہ ہم جنت بھی جب مانگتے ہیں تو عذاب تو پھر آئے گا، کیونکہ یہ عذاب ہم کو ہماری عقل پر بلاتا ہے کہ کیا بات ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہیں، ہم نے کیا کمی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں۔ کیونکہ بڑے بڑے لوگ، فرعون جیسا بھی عذاب کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرتا تھا، وہ جو مرتے ہوئے اس نے اللہ کو یاد کیا تھا، تو جو فرعون جس کی اگزامپل دی جاتی ہے، جب وہ عذاب کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو آپ سوچئے کہ ہمیں اپنی سائیکالوجی بھی دیکھنی چاہیے کہ ہم بھی جب مشکل میں آتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ ہوش آتا ہے کہ ہم نے کچھ اللہ کے معاملے میں کوتاہی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ابھی تندرستی کے دنوں میں ہی، خوشحالی کے دنوں میں ہی وحی کی مدد لے لو، وحی کو غور سے سن لو، اور وحی کا سنانا گویا آپ کو اور مجھ کو عمل والا بنانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر جب ان کو عذاب چھوتا ہے تو لَيَقُولَنَّ یا ویلنا، البتہ وہ چیخ چیخ کر پکار اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یا ویلنا، اے ہلاکت ہمارے لیے کہ انا کننا ظالمین۔ پھر وہ کہتے ہیں تکلیف دیکھ کر کہ ہاں بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ اور ہم سب کا ایک دوسروں کو قرآن کو سنانا، وحی کے ذریعے سے بات کرنا، ہم سب کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم سب تندرستی کے دنوں میں اچھے ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حال تک پہنچنے سے بچا لے کہ مرنے کے قریب ہم کہیں کہ ہاں ہم نے حق مارا تھا، ہم ظالم تھے، ہم مشرک تھے، ہم نے شرک کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو وحی کو بہترین انداز کے ساتھ پڑھنا نصیب فرما دے، کیونکہ وہ بہترین انداز تب ہوگا جب ہم عمل کریں گے۔ اب آپ دیکھیں تھرڈ سٹیپ فوراً آ گیا کہ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ وَنَدَعُ
اور رکھ دیا جائے گا موازین، اعمال، وزن، القسط، انصاف کے ساتھ تمام اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے۔ یعنی آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں کہ وہی سے ڈرایا گیا، تمہیں عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، اور پھر یاد رکھو کہ ایک دن آئے گا جب اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے، توبہ کا وقت ختم ہو جائے گا اور بالکل انصاف کے ساتھ یہ تمام کام ہوں گے۔ یہ کب ہوگا؟ لیوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ ولا تظلم، پس نہیں ظلم کیا جائے گا، نفس شیئا، کسی نفس پر بھی ذرا برابر بھی، کچھ بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں آج دنیا میں تو حق مارا جاتا ہے، جس نے بہت ماں باپ کی خدمت کی ہوتی ہے اس کو وہ اجر نہیں ملتا، جس نے زیادہ پڑھ لکھ لیا ہوتا ہے اس کو وہ جاب نہیں ملتی جو کم پڑھے لکھوں کو ملتی ہے۔ یعنی اس دنیا میں تو اپ اینڈ ڈاؤنز بھی ہیں اور ناانصافیاں بھی ہیں، لیکن قیامت کا دن اللہ فرماتے ہیں کسی کا بھی ذرہ برابر حق نہیں مارا جائے گا اگر وہ وحی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، آپ کو بار بار یاد رکھنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے سے ڈراتے تھے۔ مجھ کو اور آپ کو خود ڈرنا بھی وحی کے ساتھ ہے اور ڈرانا بھی ہم کو بھی وحی کے ذریعے سے ہے۔ ہمیں جھوٹے قصے کہانیاں، جھوٹی حدیثیں، جھوٹی روایتیں ہمیں پیش نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو ہم حق مارنے والوں میں سے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے وحی کے مطابق عمل کیا اس کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، یعنی اس حد تک اگزامپل دی گئی کہ اگر ہوگا مثقال حبہ، برابر دانے کے بھی، کون سا دانا؟ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے پاس کوئی نیکی یا برائی جو بھی کچھ ہوگی، اتینا بہا، ہم لے آئیں گے اس نیکی یا برائی کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا کہ ہمیں اس دن کا کتنا انتظار ہونا چاہیے، اس دن سے بھی ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے، وہ دن ہمارے لیے کتنا عزیز بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہم وحی کے مطابق عمل کریں، وحی کے علاوہ آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ بہت ذمہ داری کے ساتھ میں یہ سٹیٹمنٹ پاس کر رہی ہوں جو کہ مجھے قرآن سے ملتا ہے اور ہر تھوڑے قدم پر ملتا ہے کہ اللہ کی وحی جو نبیوں پر نازل ہوئی اس کے علاوہ آپ سے کوئی ایک بھی کویسچن نہیں ہوگا، کیونکہ آؤٹ آف سلیبس کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا، نہیں تو بہت انفیئر ہوگا۔ سلیبس ہمارا الہامی کتاب ہے، پچھلے لوگوں کے لیے بھی ان کی اپنی وحی کی کتاب، آج کے دور کے لیے بھی، جو جس دین سے بلانگ کرتا ہے، دین ایک ہی ہے، اس کو کتاب کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کچھ دوسرے انداز میں اس طرح کہتے ہیں کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یعنی آپ پورا قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک چیک کر لیں، اور اگر میں غلط بول رہی ہوں تو مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، میری اصلاح کیجیے گا، کیونکہ یہ بھی آپ کا حق بنتا ہے کہ پورے قرآن میں یہ بات کہا جاتا ہے کہ ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، بے شک جو لوگ بھی کفر کریں یا جھٹلائیں، انیشل سٹیج پر انکار ہی کر دیں یا مانتے ہوئے بھی ہماری طرح عمل نہ کریں، اللہ فرماتے ہیں جو آیتوں کو اتنا ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے، اولئک اصحاب النار، یہ آگ والا انسان ہے، یہ آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور جو ایک بار اس میں چلا جائے سدا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو شرک کی سمجھ دے کہ ہم اگر ذات میں شرک نہیں کرتے ہیں تو ہم اللہ کی باتوں کو اور بڑا چڑھا کر کیوں لوگوں کے آگے پیش کرتے ہیں کہ ہر انسان کنفیوز ہے۔ ڈر نہیں لگتا آپ کو کہ اللہ آپ کی پوری زندگی کو کنفیوز کر دیں گے، آپ کے پاس ڈیسیشن پاور ہی نہیں ہوگا، کیونکہ یہی ہماری سزا ہے
جو لوگ دین کے معاملے میں لوگوں کو دو ٹوک رائے نہیں دیتے ہیں، جو لوگوں کو دین کے معاملے میں گڑبڑ گھوٹالا کر رہے ہیں، ان کو کوئی نتیجے پر نہیں پہنچنے دیتے ہیں، وہ کبھی بھی خوش نہیں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی ذات سے اللہ کی وحی کے ذریعے سے لوگوں کو ریلیف نہیں دیا۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں سکون مل جائے گا؟ وہ خود بھی ساری زندگی کنفیوز رہیں گے، اور ان کا بھی کوئی فیصلہ حق کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ لوگوں کو انہوں نے حق کے ساتھ فیصلہ کرنے نہیں دیا، اور باپ داداؤں کی مثالیں دے کر دین کو گڑبڑ کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وحی کے ذریعے سے ڈراؤ، عذاب میں پھر چیخو گے تو کام نہیں آئے گا، اور دیکھو قیامت کا دن، یہ وہ دن ہوگا کہ تمہارے دنیا کے اعمال تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے، یہاں تک کہ رائی کے برابر بھی ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم ہی کافی ہیں حساب لینے کے لیے، کوئی نبی ولی کوئی حساب نہیں لے سکے گا، بلکہ وہ خود بھی اللہ کے آگے پیش ہوں گے۔ تو اللہ کا فرمانا کافی ہے، ہم ہی حساب لینے والے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالی ہمارے حساب کو آسان فرمائیے گا، ہمیں دنیا میں عقل کے ساتھ اس وحی کو ہم کرائیٹیریا بنائیں، اور اپنی عقل کے مطابق جو اللہ نے ہمیں اتنی بہترین چیز دی ہے اس کو پرکھیں کہ اللہ کے نبی قرآن میں ہمیں کیا کہتے ہیں، اور لوگوں نے نبی کے نام سے کیا کچھ باتیں کی ہیں، اور کام آنے والی وہ ٹیکسٹ ہے، وہ وحی ہے جس کو ٹیکسٹ کہا جاتا ہے، جو ہر دور میں نماز میں پڑھی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کرنا نصیب فرما دے۔ اب آپ دیکھیں، بڑی گہری بات آ رہی ہے، جو میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ دین ایک ہی ہے، اور تمام کتابیں وہ جو وحی ہیں ان کا برابری کا حق ہے، جیسے نبیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، مت فرق کرنا درمیان کسی ایک بھی رسول کے۔ بالکل اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی کتاب کے ایٹریبیوٹ، اللہ کی کتاب کا جو نام اللہ دے رہے ہیں، پچھلی کتاب کا، اس کی جو صفت بیان کر رہے ہیں اللہ تعالی، کتنی سیم ہے قرآن کے ایڈجیکٹو کے ساتھ۔ یعنی جو قرآن کو اللہ نے صفت دی ہے، بالکل وہی صفتیں اللہ پچھلی کتابوں کو دے رہے ہیں۔ پروردگار فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ، اور البتہ یقیناً دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور ہارون علیہ السلام کو بھی الفرقان۔ دیکھا آپ نے کہ فرقان صرف قرآن کا نام نہیں ہے، فرقان ہر اس الہامی کتاب کا نام ہے جو پچھلے نبیوں کو دیا گیا، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلا کہ ہر نبی نے پچھلی کتاب کو، جو کہ اس زمانے میں ایگزسٹ رہی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پچھلی کتابیں اس دنیا میں اس کی ایگزسٹنس ہی نہ ہو، کیونکہ نبی اپنی جو شہادت دیتے تھے سچائی کی، وہ پچھلے کتابوں کو تصدیق کرتے ہوئے ان پر جو وحی ہوتی تھی، ان کو جو صحیفے دیے جاتے تھے، اس سے اپنی سچائی کو منواتے تھے۔ اگر ایک اس فنڈامنٹل رول کو آپ سمجھ لیں تو آپ کے لیے قرآن سمجھنا بہت ہی ایزی ہو جائے گا کہ تمام انبیاء پچھلی کتابوں کو سورس بناتے تھے اپنی بات کو حق ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ کرے کہ آپ میری بات سمجھ چکے ہوں کہ پچھلی کتابیں موجود ہوں گی، پچھلی باتیں موجود ہوں گی، تو وہی سورس بنے گی، آگے والے نبی کی بات کو وہی تصدیق کرے گی۔ آپ دیکھیں وہی ایٹریبیوٹ اللہ تعالیٰ قرآن والے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے دور کی کتاب کو دے رہے ہیں کہ یقیناً دیا ہم نے فرقان و دیا، یعنی روشنی، دواد والا یہ دیا ہے، ضیا، جو ہمارے ہاں نام ہے ضیاء الحق۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ روشنی حق کی، ضیا دواد والا، یہ اللہ تعالی روشنی
پچھلی کتابوں کو بھی کہہ رہے ہیں، اور وحی کی کتاب کو روشنی کہنا آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہوں گے کہ روشنی آپ کو حق اور باطل کا فرق دیتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پچھلی کتابیں فرقان بھی تھیں، روشنی بھی تھیں، اور ذکر و نصیحت نامہ بھی تھا، لیکن یہ سب کس کے کام آئے گا؟ للمتقین، بچنے والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے یہ کام آئے گا۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ڈریں گے اپنے رب سے بن دیکھے۔ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور ان کی کوالٹی یہ ہوگی کہ وہ قیامت کی گھڑی سے، وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ، اور وہ اس گھڑی سے مشفقون، ڈرتے ہوں گے جس دن اعمال نامے پیش کر دیے جائیں گے، ذرا برابر بھی حق تلفی نہیں ہوگی۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ آپ کو انڈیویجول لیول پر کتنا اسٹرانگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی وحی کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ کے نبی کے ذریعے سے آپ کو وحی ملی وہی آپ سے سوال ہوگا، اور اسی کے ہی ساتھ رب تعالیٰ آپ کو متقین کہہ رہے ہیں۔ سوچئے کہ ہمیں انڈیویجول لیول پر کتنا پاورفل بنایا گیا ہے، اور یقیناً جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ متقین کے لیے روشنی ہے، فرقان ہے، نصیحت نامہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی صلاحیت عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو صرف رٹا نہ ماریں، بغیر سمجھے نہ پڑھیں، اس کو سمجھ کر اس دنیا سے جانا عین فرض نظر آتا ہے۔ جس نے اللہ کو یہ جواب دیا کہ میں نے وحی کو سمجھا نہیں، بغیر سمجھے ختم القرآن پہ ختم القرآن کیا، آپ خود اندازہ لگائیے گا اس کا کیا حشر ہوگا اور اس کا کیا انجام ہوگا، یا کم از کم وہ خود اللہ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا تھا، اور دوسروں کی نگاہوں سے، دوسروں کے فتووں سے یس اور نو کا فتویٰ لے لیتا تھا، اور اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتا تھا کہ اب سارا گناہ مجھے فتویٰ دینے والوں کو، سارا گناہ ان پر آئے گا۔ تو ایسی بھی کوئی خوش فہمی ہمیں نہیں ہونی چاہیے کہ صرف علماؤں کی پکڑ نہیں ہوگی، ہر انڈیویجول کو پوچھا جائے گا اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے جھٹلائی تھی میری آیتیں؟ وَلَمْ تُحِیطُوا بِهَا عِلْمًا، تم نے ان کا احاطہ نہیں کیا تھا علم سے؟ پھر آپ کیا یہ کہنے بیٹھو گے کہ اللہ میں کیسے کرتا، اتنی ساری کتابیں تھیں؟ اس کا مطلب اتنا کمپیکٹ دین ہے، اتنا شارٹ دین ہے، اتنی مختصر سی باتیں ہیں، اور اتنی ریپیٹیشن میں ہیں کہ ایک انسان اس کو بآسانی گریب کر سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ متقین ہی جان سکتا ہے جس نے اس کا مزہ چکھا ہے کہ یہ کون سی کتاب ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ فوراً قرآن مجید کا بھی ذکر آ گیا، وَهَذَا ذِكْرٌ، وَهَذَا، اور یہ بھی ایک ذکر ہے، وہ موسیٰ اور ہارون کو جو دیا گیا فرقان، ضیاء، ذکر، وَهَذَا ذِكْرٌ، اور یہ بھی ایک نصیحت نامہ ہے، مبارک، بڑا بابرکت ہے۔ کیسا والا بابرکت؟ پانی پہ دم کرنے والا، تعویذ بنانے والا، پھونکے مارنے والا؟ آپ کو کسی صورت بھی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ اللہ نے تو بلکہ پھونک مارنے والوں کے شر سے بھی دعا کرا دی ہمیں کہ ان کے شر سے اللہ بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو مرتے ہوئے انسان کے لیے بھی کہا کہ ہے کوئی دم درود کرنے والا، ہے کوئی پھونک مارنے والا جو تمہیں زندگی لوٹا دے۔ تو یہ مبارک کس سینس میں ہے، یہ بابرکت کس سینس میں ہے کہ ہمارے اعمال برکت دیتے ہیں، اعمال نہیں ہیں تو برکتیں بھی نہیں ہیں۔ اور تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تمام برکتیں بیدہ الملک ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہی کہہ دینا ہی کافی تھا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بھی اللہ نے ہمارے کانسیپٹ کو پیور رکھنے کے لیے کہا، سب میرے ہاتھ میں ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ کیسے
اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. یہاں تک اللہ نے بات کر دی کہ یہ جو برکتیں میرے ہاتھ میں ہیں، یہ جو داخلہ جنت کا ہوگا، بما کنتم تعملون، تمہارے عمل. ہمیں اترانا نہیں چاہیے اپنے عمل پہ، ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے اپنے عمل پہ، لیکن اس حقیقت سے بھی منہ نہیں پھیر سکتے کہ عمل کے بغیر اللہ کا فضل ہم پر اتر نہیں سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں ھذا ذکر، یہ بھی ایک نصیحت نامہ ہے، بڑا بابرکت ہے. انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا ہے. صرف اللہ نے جو وحی نازل کی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صرف اس وحی سے ڈرانا ہے. انذرکم بالوحی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ساتھ. تو اللہ تعالی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا نصیب فرمائے. اور پھر اس آیت کا اینڈ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ افانتم لہ منکرون، کیا اب جو یہ نصیحت نامہ تمہیں ملا ہے جو کہ مبارک ہے، افانتم، کیا اب تم، کیا پس تم، لہ منکرون، اس کا انکار کرو گے؟ اس کا انکار ہم کس طرح کرتے ہیں؟ ہم مسلمان لوگ کم از کم اس کا انکار اس طرح نہیں کرتے ہیں کہ جی جو لکھا ہوا ہے وہ میں نہیں مانتا. ہم باقاعدہ سجدے کرتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ختم القرآن کرتے ہیں، بچوں کو تجوید سے پڑھانا ہمارے لیے فرض ہے، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، دعا کرتے ہیں. لیکن منکر ہم کس چیز کے ہیں کہ اس میں جو باتیں لکھی گئی ہیں اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی باعمل کر دے، آپ کو بھی کر دے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے کانوں کو صحیح طور پر وحی کو غور سے سنیں گے، جس پر اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْمَعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ. آپ نے یہ بات آیت نمبر 45 میں پڑھی، وَلَا يَسْمَعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ. لیکن بہرے انسان اس وحی کو سن نہیں سکتے. اب اللہ تعالی ہم سب کو، اللہ نے جو کان دیا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کا بہترین فائدہ اٹھانا نصیب فرما دے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.